عبداللہ بن سلام یہ ایک یہود تھے، یاد رکھیے یہود تھے، اور یہ مدینہ میں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو یہ انتظار کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں آپ سے سوالات کروں گا تاکہ میں جانوں کہ آپ نبی حق ہے یا نہیں، ٹھیک۔ تو عبداللہ بن سلام کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کا علم ہوا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں آپ سے 3 چیزوں کے تعلق سے سوال کرتا ہوں یا کروں گا، اور یہ 3 چیزوں کا جواب ایک نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے، صرف ایک نبی ہی اس 3 سوالات کے جواب دے سکتا ہے، ٹھیک، اور جنہیں ایک نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ قیامت کی پہلی علامت کیا ہے؟ ان کا پہلا سوال۔ دوسرا فرمایا اہل جنت کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا؟ تیسرا فرمایا وہ کیا سبب ہوتا ہے جس کے باعث بچہ اپنے والد پر ہوتا ہے یا ماموں پر جاتا ہے، مطلب والدہ کے اوپر جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جبرائیل نے مجھے ان چیزوں کے بارے میں بتلایا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے سوال کیا کہ کہنے لگے یہ فرشتہ تو یہودیوں کا دشمن ہے، چونکہ یہودی جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن مانتے تھے، چونکہ جبرائیل علیہ السلام ان پہ اللہ تعالیٰ کے عذابات لے کر آتے تھے، ٹھیک، لہٰذا یہودیوں نے جبرائیل علیہ السلام کو نعوذ باللہ اپنا دشمن مانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا اپنی کتاب میں کہ جو جبرائیل کو اپنا دشمن مانتا ہے یا میکائیل کو اپنا دشمن مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا دشمن ہے، یاد رکھے۔ تو فرشتوں سے دشمنی رکھنا در حقیقت اللہ تعالیٰ سے دشمنی رکھنا ہے، یاد رکھیے۔ فرشتوں کے تعلق سے یاد رکھیے، بات پر بات نکلی ہے تو بس میں مختصر بیان کر رہا ہوں۔ فرشتوں کے معاملے میں ہم لوگوں کو بہت احتیاط کرنا چاہیے، اور فرشتوں پر ایمان ہی ہمارے ایمانیت کا حصہ ہے، چونکہ یہود ایک فرشتے سے نفرت کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ کافر کہلائے، تو ہمارا بھی کام ہے کہ فرشتوں کے معاملے میں ایمان کیا ہوتا بالملائکہ، اس کو ہم پڑھے، یاد رکھیں۔ تو اس پہ میرا ایک پورا لیکچر ہے، شاید لاسٹ ٹائم ہم نے رمضان کانفرنس میں لیا تھا، فرشتوں پر ایمان کیا ہوتا ہے، وہ ہم نے اس میں رکھا تھا، اور بڑے فرشتے، ان کے نام اور ان کے کام، 2 لیکچر ایسے ہم نے رکھے تھے، تو لہٰذا اس کو جاننے کی کوشش کریں، ورنہ بہت سی بار یاد رکھیے ہم لوگ فرشتوں کا مذاق اڑا دیتے ہیں، فرشتوں کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، فرشتوں کے بارے میں بکواس کر دیتے ہیں، اور فرشتوں کے بارے میں کچھ بھی برا کہنا یاد رکھیے کفر ہے۔ حتیٰ کہ کسی انسان کو، چونکہ روایت کے اندر آتا ہے مالک جہنم کے جو داروغہ ہیں، یاد رکھیے وہ بڑے سخت چہرے والے ہیں، سخت چہرے والے، چونکہ ان کا کام آگ کو دہکانا ہے، یاد رکھیے۔ تو علماء لکھتے ہیں اگر کوئی شخص مزاحیتاً کسی کو کہتا ہے نعوذ باللہ کہ تو مالک کے جیسا دکھتا ہے، اس کا معنی اس کو خراب انداز سے پیش کرنا ہے، تو اس نے کفر کیا، چونکہ فرشتے کا مذاق بنایا اس نے، چونکہ فرشتوں پر ایمان یہ ایمان کا حصہ ہے، یاد رکھیں، تو لہٰذا وہ نہیں کر سکتے۔ تو ہم لوگوں کو فرشتوں پر، جس کو ہمارے جوکس بنانا یا فرشتوں کے بارے میں یہ کرنا، یہ بہت